پر جاوید ملک کے ساتھ اپنے دبئی اسٹوڈیو سے ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں کچھ آپریشنز ہوئے ایسے عناصر جو کہ ملک میں یا اس علاقے میں امن و امان کو تھریٹ کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، ان کے خلاف آپریشنز کیے گئے۔ کچھ سوالات اس حوالے سے اٹھائے تھے ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کچھ مبصرین جو ہیں اور کچھ لوگ جو کہ جمہوری حکومت کے خیر خواہوں میں ہیں وہ بھی کچھ سوال یوں اٹھا رہے تھے کہ کیا زیادہ بہتر ہوتا کہ مشاورت کے ساتھ بات آگے بڑھتی۔ نواز شریف صاحب نے خود لندن جاتے ہوئے جب پریس کے نمائندگان سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ انہیں ان کے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی۔ ان سے مراد آف کورس ان کی پارٹی ہے جو سب سے بڑی سیکنڈ پارٹنر ہے پیپلز پارٹی کے بعد، جو ایک میجر پارٹنر ہے اس کولیشن میں، کے پلیٹ فارم سے منتخب ہوتے رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ماضی کی حکومت تھی، گو کہ ایک جمہوری حکومت کہا جاتا تھا، جمہوریت کی ایک آن دا فیس آف اٹ ایک نظام ضرور تھا، وزیر اعظم تھے، پارلیمان تھی، لیکن اکثر مبصرین یہ سمجھتے تھے کہ میکینزم آف ڈیموکریسی ضرور ہے لیکن جو سبسٹنس آف ڈیموکریسی ہے وہ نہیں ہے۔ فیصلے پارلیمنٹ میں نہیں ہو رہے، کہیں اور ہو رہے ہیں، اور وزیر اعظم محض ایک ربر سٹیمپ کی صورت میں سامنے نمایاں ہیں۔ اس طرح سے جو معاملات آگے بڑھے اور پیپلز پارٹی یا مخلوط حکومت سامنے آئی تو ان کی ویو پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں وقت لگے گا کہ پارلیمان کو بھی اور وزیر اعظم کو بھی مقتدر کریں۔ بہرحال اس وقت میرے ساتھ لائن پر ہیں فیصل صالح حیات صاحب۔ میں کوشش کروں گا کہ ان سے بھی ان تمام پوائنٹس پر ڈسکس کروں اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پہلے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں فیصل صالح حیات صاحب کے ساتھ۔ میرے ساتھ لائن پر ہیں اسلام آباد سے۔ السلام علیکم جناب فیصل صالح حیات صاحب۔ وعلیکم السلام جاوید صاحب۔ فیصل صاحب، آپ کا جو وائٹ پیپر میرے سامنے ہے اس میں کچھ پوائنٹس جو آپ نے لیے ہیں 100 ڈیز پرفارمنس کے حوالے سے، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت جس کے 5 سال رہے اور اگر وہ 3 سال بھی شامل کر لیے جائیں جو مشرف صاحب نے اس سے پہلے گزارے، اس تمام دور میں جو سٹیپس لیے گئے خصوصاً وہ جمہوریت کی طرف تو نہیں تھے۔ ہم نے دیکھا کہ پارلیمان ایک ربر سٹیمپ بن گئی، اور آپ کی ایلیگیشن میں سے ایک ایلیگیشن یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں لیکن ان کے پاس پاورز نہیں ہیں۔ آپ سے سوال میرا یہ ہوگا کہ کیا آپ کے دور میں جو وزیر اعظم تھے کیا وہ واقعی چیف ایگزیکٹو کے پاورز استعمال کرتے تھے؟ جاوید صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں انتہائی معذرت سے یہ پہلے کہوں گا جناب کہ میں آپ کا کبھی کبھار پروگرام دیکھتا ہوں تو آپ کا ماشاءاللہ ویسے تو آپ بڑے اچھے آبجیکٹو انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں، بٹ آپ کا ایک اوور پیریڈ ٹائم ایک خاص فرینٹ آف مائنڈ بن چکا ہے جو کہ پچھلی حکومت کے حوالے سے ایک خاص آپ نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ آپ کو اپنا رائٹ ہے رکھنے کا، تو ابھی بھی آپ نے جو سوال کیا ہے مجھے اسی حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے جی۔ آپ کا آج کا جو پروگرام ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہے اس حکومت کی 100 دن کی کارکردگی کا حوالے سے۔ جی ہاں، تو آپ پچھلی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے اگر آپ نے پروگرام کرنا ہے تو آپ ایک نشست رکھ لیں، اس میں آپ مجھے بھی بلا لیں اور حکومت کی طرف سے ان کے کسی ذمہ دار عہدیدار کو بلا لیں۔ جی ہاں، تو پھر ہم اس بارے میں بات کر لیں گے۔ لیکن فیصل صالح صاحب بات گورننس کی ہے، میں جاوید صاحب جب گورننس کی ہے تو دونوں کو موازنہ تو ہوگا نا؟ جاوید صاحب مجھے آپ اگر اپنی بات مکمل کرنے دیں گے تو میں شاید آپ کا جواب دے سکوں۔ جناب جہاں تک پچھلے ہمارے 5 سال کی حکومت کا تعلق ہے میں 5 سال کا جواب دوں گا۔ جی، ہمارا جو حساب کتاب ہے، ہماری جواب دہی 18 فروری کو ہوگی عوام کے سامنے۔ ہم نے وہ الیکشن رزلٹ بھی قبول کر لی ہیں، اور ہم نے جن جماعتوں کو عوام نے اکثریتی مینڈیٹ دیا، کسی کو آؤٹ ریٹ مینڈیٹ نہیں ملا، ان کو ڈیفینسو مینڈیٹ ملا تھا، منقسم مینڈیٹ، ہم نے ان کی وہ رائٹ بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور یقیناً ہوگا آپ کو کہ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی بھی اپوزیشن پارٹی نے اپنا وہ جو الیکشن کا رزلٹ ہے وہ اس کو تسلیم کیا۔ ماضی میں آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم 19 فروری کو ہم نے کہا تھا کہ ہم رزلٹ قبول کر کے ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو جا رہے ہیں۔ اب جو ہم نے یہ کل وائٹ پیپر جس کا آپ کو وائٹ پیپر کہتے ہیں، ہم نے اس کو نام دیا ہے 100 ڈیز بیٹریل، اس لیے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جس دن وزیر اعظم کی اسسٹنٹ کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میرے پہلے 100 دن کا میرا یہ پروگرام ہے۔ ایک بڑا کمپریہنسو روڈ میپ انہوں نے عوام کے سامنے قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا۔ ایز اے پارلیمنٹری اپوزیشن ہمارا یہ پولیٹیکل، کانسٹیٹیوشنل اور ایون مورل اور ایتھیکل یہ رائٹ ہے اور فرض ہے کہ ہم حکومت کے اوپر ایک واچ ڈاگ کی حیثیت رکھیں اور ہم ان کی ہر پالیسی کو باریک بینی سے دیکھیں اور اس پہ جہاں پہ کرٹیسزم درکار ہے کرٹیسزم کریں، جہاں پہ کمپلیمنٹ ان کو کرنا ہوتا ہے وہاں پہ کمپلیمنٹ بھی کریں، جس طرح ہم نے ان کو ابھی
اسمبلی میں ڈیفنس بجٹ پیش کرنے پہ کمپلیمنٹ بھی کیا تھا. ہم واحد اپوزیشن ہے جاوید صاحب پاکستان کی 62 سالہ تاریخ میں جس نے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں وزیر اعظم کے کہنے پہ ان کو اعتماد کا ووٹ دیا ہے. اور یہ ہم نے ایک نئے ٹرینڈ ہم نے ایک نیا پرسپیکٹو دیا ہے سیاست کو. اور میں اس لیے دیا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ایک نیا لیف جو ہے وہ ٹرن ہونا چاہیے پاکستان کی پالیٹکس میں جو ہائیلی پولرائزڈ رہی ہے, چیکڈ اور وولٹائل رہی ہے. میں آپ کے ساتھ معذرت سے آپ کو انٹرپٹ کروں گا فیصل صاحب کہ میں گو کہ میری آپ سے بات ہوئی ہے, آپ کو میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ نے کہا تھا کہ میرے سوال کا آپ جواب دیں, لیکن کیونکہ میرا سوال کہیں بیچ میں ہی رہ گیا اور آپ کی گفتگو تھوڑی آگے چلی گئی تو میں واپس آپ کو ریمائنڈ کروں گا کہ میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کے دور میں وزیر اعظم جتنے مختار تھے, جتنے مقتدر تھے, آپ کا کیونکہ ایلیگیشن ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ چیف ایگزیکٹوز کے پاورز انجوائے کر رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے دور میں ایسا تھا؟ جاوید صاحب, آپ کا میرا کسی اور کا اس بارے میں پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. میں تو کہوں گا بہت تھے, ٹھیک ہے جی, رائٹ, لیکن اس کا کسی نے اب فائنل فیصلہ بھی تو کرنا ہے نا. تو فائنل فیصلے کے حوالے سے آپ وہ رزلٹ دیکھیے جو ہماری حکومت نے رزلٹ قوم کو دیے ہیں پچھلے 5 سال, پچھلے 8 سال میں, خاص طور پہ اقتصادی حوالے سے. اور آج تو یہ کہا جاتا ہے, بڑا کنویننٹلی کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی اور یہ کوalition گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہمیں تمام کے تمام مسائل ورثے میں ملے ہیں. یہ ایک فیشن بن گیا ہے, ایک عادت بن گئی ہے یہ وراثت کی, اور یہ چیزوں کو اپنا جسٹ ٹو برش انڈر دی کارپیٹ. جب آپ فیلئر کی طرف بڑھے ہوں, آپ سے چیزیں کنٹرول نہ ہو رہی ہوں, تو سب سے آسان یہ بات بن گئی ہے کہ یہ آپ کرٹیسزم کر دیں پچھلوں پہ, سارا مدعا ان پہ ڈال دیں آپ. ہمارے پرائم منسٹر جو تھے وہ بااختیار بھی تھے, اور ایک گڈ گورننس کی انہوں نے اعلیٰ ترین مثال بھی قائم کی تھی. اور اس کا بڑے واضح جو مثال ہے وہ جاوید صاحب, میں قومی اسمبلی میں 19 جون کو میں نے بجٹ جب وائنڈ اپ ہو رہا تھا تو میں نے آئی واز دی لاسٹ اسپیکر فرام دی اپوزیشن سائڈ. میرے بعد نوید قمر صاحب نے بولنا تھا. میں نے تمام فیکٹس اینڈ فگرز اکانومی کے جو تھے میں نے اپنے 1.25 گھنٹے کی تقریر میں ہاؤس میں پیش کیے, اور میں نے نوید قمر صاحب کو چیلنج کر کے کہا تھا کہ ان میں سے اگر ایک فیکٹ بھی غلط ہو تو آپ ہاؤس پہ بتائیں. اور یہ فیکٹ اس حوالے سے تھے جو گورنمنٹ, یہ پریزنٹ گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ ہمیں ایک بیمار اور ڈسٹرائڈ اکانومی ہینڈ اوور کی گئی ہے. میں نے اس کو ریبٹ کیا تھا کہ آپ کو اتنی مضبوط اور ساؤنڈ اکانومی ہم نے ہینڈ اوور کیا, اور میں نے فیکٹس اینڈ فگر پلیس کیے. بالکل آپ نے اس کو وائنڈنگ آف اسپیچ میں اس کا ایک میرے ایشو کا جو میں نے اٹھایا تھا ایک بھی جواب نہیں دیا, جس کا مقصد واضح طور پہ یہ تھا کہ وہ ایکسپٹ کرتے ہیں چیزوں کو. رائٹ, آپ نے اس کو ریبٹ کیا ہوگا اور آپ ایفیکٹولی پارلیمانی لیڈر کے طور پر اپنا رول ادا کر رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے, کچھ لوگ یہ سوال کریں گے کہ خود شوکت عزیز صاحب کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ آئیں اور اپنی پالیسیز کو ڈیفینڈ کریں, لیکن وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہے. اور ایک آپ نے پوائنٹ اور بھی لیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ الیکشنز کے ذریعے آپ نے ریزلٹس کو کیونکہ ایکسپٹ کر لیا ہے تو ان معاملات کو بھول جانا چاہیے, مطلب اب ان کو ریلیونس نہیں ہے, ان کو ایگزامپل بنا کے ہم موازنہ نہ کریں. لیکن فیصل صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے ذریعے عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہو, اور ہم بالکل اس کو مانتے ہیں, آپ نے بھی ریزلٹس مانے, لیکن جو غلطیاں ہوئیں اور جو ان کے نقصانات پہنچے ان کا تدارک کرنے کے لیے وقت تو لگے گا نا. محض 100 دنوں میں تمام معاملات 100 دنوں میں تو حل نہیں ہوں گے. مجھے بتائیں کس غلطی کی آپ بات کر رہے ہیں, کس معاملے کی بات کریں؟ اگر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں پارلیمان کی پاورز کی, تو اگر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ہی کی حکومت کے دور میں یہ تمام پاورز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئی کہیں اور پارلیمان سے ہٹ کے, اور وزیر اعظم سے جو پاورز تھیں وہ لے لی گئیں اور پریزیڈنٹ کو چلی گئیں. اب وہ پاور جب پریزیڈنٹ کے پاس ہیں اس وقت, تو اگر آپ آج یہ سوال کرتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو پاورفل کیوں نہیں ہے, تو اس میں تو وقت لگے گا نا, لیجسلیشن چاہیے ہوگی. جاوید صاحب, میں ایک بار پھر بڑا کلیئر کٹ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے گورنمنٹ میں ہمارے پرائم منسٹر جو تھا وہ پوری طرح افیکٹو پرائم منسٹر تھا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ہم جو پالیسیاں جن پہ ہم کاربند تھے وہ پریزیڈنٹ مشرف کے ویژن, ان کے پولیٹیکل اکنامک روڈ میپ کے مطابق ہم جا رہے تھے. اور اس میں ہمیں, اور مجھے اپولوجیٹک نہ میں پہلے ہوا ہوں نہ میں آج ہوں گا, ہم نے بالکل پریزیڈنٹ مشرف کی ویژن, ان کے روڈ میپ کے مطابق ہم نے پالیسیاں اپنائی ہیں, اور ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اسی پہ عمل درآمد کیا ہے. آپ ہمارے دور کو, اور یہ اپوزیشن ہمارے دور کو تاریخی دور کہتی ہے. آج تو چلیں یہ اپنے ایک خود ساختہ روشن دور میں آ چکے ہیں نا. یہ ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ ایک ربر اسٹیمپ تھی, جو پچھلی پارلیمنٹ تھی جس میں یہ خود بھی ممبر تھے. آج تو یہ جمہوریت کے چیمپئن بناتے ہیں اور جمہوریت کے بڑے بڑے دعویدار کہلواتے ہیں.